وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ اخی العزیز الحمد للہ. کیف انت؟ نتكلم بحضرتك. جزاک اللہ خیر واحسن. إذا العلماء موجودين نحن لا نتكلم. لا 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 انتم الحمد للہ فی هذا الجهد ولازم انتم تتکلم. بحضرة العلماء نحن لا نتكلم. لا لا ما فی مشکل. بھائی ساتھی آگے بڑھتے جائے. جو ساتھی سنت اور نوافل سے فارغ ہو چکے ہیں پیچھے جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں آگے آ جاؤ. وہ لوگ آ جاؤ ادھر ممبر کے قریب. یا اللہ العزیز نبدأ. ما فی مشکل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل أكرمنا وزرناكم من أجل الله، لا نريد شيء من أشياء الدنيا في هذا المسجد المبارك، واجتمعنا والله أكرمنا وأدينا هذه الصلاة المفروضة صلاة العشاء، وكذلك الآن نجلس ونتحلق كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتحلقون في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى ألفوا هذه المجالس وأحبوا هذه المجالس. هي مجالس الإيمان والتي غنيمتها الجنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، حتى أن أحد الصحابة وهو عبد الله بن رواحة كان يحب هذه المجالس حتى في خارج المسجد، فكان إذا وجد أحد من الصحابة يقول له تعالى اجلس نؤمن بربنا ساعة خارج المسجد، فكانت أسواقهم كمساجدهم، أسواقهم كمساجدهم بسبب الطلب والشوق الموجود في قلوبهم للإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. ہمارے ساتھی جو اللہ کے راستے میں مکہ مکرمہ سے ہمارے مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اولاد میں سے ہے. دیکھو اللہ نے ان کے دل سے جو بات نکالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کے اوپر احسان کیا، کرم کیا، فضل کیا، ہم تمام کو عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ دین کی اس مبارک مجلس میں اللہ نے بیٹھنے والا بنایا. اس لیے کہ یہ دین کی جو مجالس ہے، علم کے جو حلقے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اور اس پر جو فضائل ہیں، جو فضیلتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مجلسوں کے اوپر جنت کے وعدے فرمائے ہیں. جس طریقے سے بھائی نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بھی اور مسجد کے باہر بھی جب جاتے تھے تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان کے ساتھ دین کی، علم کی باتیں کیا کرتے تھے. اور صحابہ اکرام نے محنت کر کے اپنے بازاروں کو ایسے بنایا تھا، ہمارے زمانے کی جیسے مسجدیں ہیں. ہمارا جو آج مسجد کے اندر دین کا ماحول، نماز کا ماحول ہے، صحابہ نے ویسی محنتیں بازاروں کے اوپر کی، اور اپنے بازاروں کو صحابہ نے کیسا بنایا تھا بھائی؟ مسجدوں کے جیسا بنایا تھا. ان کے بازار مسجدوں کی طرح سے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ صحابہ میں جو شوق اور ان کے اندر جو طلب تھا دنیا کے لیے. کس کے لیے؟
دین کے لیے اور آخرت کے لیے. وہ جو طلب تھا دین اور آخرت کا، تو صحابہ نے اپنے بازاروں کو بھی مسجد کے جیسا بنایا تھا. مرة الحبيب صلى الله عليه وسلم في مسجده صلاة العشاء، الناس ينتظرونه وهو تأخر عليه، فبعض الصحابة كانوا يعني الأنصار أهل الزرع عندهم المزارع وهم يتعبون طوال النهار لا ينامون، فصلى بعض الصحابة وذهب إلى بيته، ومجموعة منهم كانوا جالسين ينتظرون. تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاء إليه. ما الذي أشغله؟ مقتضيات الدين. فعندما جاء إليهم قال صلى الناس ورقدوا، صلى الناس ورقدوا، وما زدتم في صلاة منذ انتظرتموها. هذا ترغيب للصحابة رضي الله أنكم في صلاة، فأنتم كذلك الآن، الناس بعضهم صلوا وذهبوا ولكن أنتم جلستم، فأنتم ما تزال الملائكة تحفكم بأجنحتها حتى عنان السماء. في اليوم الثاني سمعوا الصحابة الذين ناموا الذي حدث والذي قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا ليتنا جلسنا معهم وصبرنا وجلسنا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. دیکھو بھائی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بہترین واقعہ بیان کیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اکرام عشاء کی نماز کے لیے انتظار کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاخیر ہو گئی، دیری ہو گئی آنے میں، وہ انتظار کرتے رہے. بعض صحابہ جو کھیتی باڑی کرنے والے تھے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، بولے بھائی ہم لوگ تو دن بھر کے تھک جاتے ہیں، اس لیے اب ہم اپنی نماز پڑھ کے گھروں پہ جا کے آرام کریں گے. انہوں نے اپنی نماز پڑھ لی، وہ گھروں پہ چلے گئے. لیکن باقی جو صحابہ تھے دوسرے وہ رکے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ باقی لوگ کہاں گئے؟ فرمایا آئے اللہ کے نبی، انہوں نے اپنی نماز پڑھی اور وہ اپنے گھروں پہ چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تمہارا نماز کے انتظار میں مسجد کے اندر بیٹھنا بھی نماز کے اندر شمار ہوگا. کائے میں شمار ہوگا بھائی؟ نماز میں شمار ہوگا. یعنی جتنی دیر نماز کا انتظار کریں گے اتنی دیر کائے کا ثواب ملے گا؟ نماز کا ثواب ملے گا. فرمایا اتنا تم کو جو ہے ثواب ملا. اب دوسرے دن وہ لوگ جو نماز پڑھ کے چلے گئے ان کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ بشارت دی ہے تو وہ لوگ افسوس کرنے لگے، یا لیتنا کاش کہ ہم لوگ بھی کل انتظار کرتے تو اس بشارت اور فضیلت کے اندر داخل ہو جاتے تھے. تو بھائی نے جو کہا ایسے ہی عشاء کی نماز ہو گئی، بہت سارے لوگ اپنے گھروں پہ چلے گئے، لیکن آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں دین کی مجلس میں. یہ معمولی نہیں ہے، آپ کی قربانی اللہ ضائع نہیں کریں گے. فرشتوں نے اپنے پروں میں آپ کو ڈھانکا ہوا ہے اور اس مجلس میں بیٹھنے کا جو اجر و ثواب ملے گا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله عز وجل يبين أن هذا الكتاب هدى للمتقين. من هم يا رب؟ أول صفة من صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. الغيب غيب، الله غيب، والجنة غيب، والآخرة غيب، والصراط غيب، والمحشر غيب، والقبر غيب، كل هذه الأمور غيب، والملائكة غيب، لا نرى هذه الأشياء. فالله عز وجل يريدنا أن نؤمن بالغيب، أن نؤمن بالغيب. ولكن كيف نؤمن بالغيب وهو غيب والدنيا أمامنا مروجة كل يوم نتعامل معها
حتى أصبح يقيننا يقين الدنيا. هذا الإيمان كيف يأتي حقيقة؟ إذا نحن نجلس كل يوم ونتذاكر في الغيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجلسون مع الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى يقول سيدنا علي رضي الله عنه: والله لو كشف الحجاب ورأيت الجنة والنار ما ازددت يقينا، ما ازددت يقينا بسبب كل يوم. فلذلك الجنة تشوقهم، والنار ذكر النار كان يخوفهم. أحد الصحابة كان أسود اللون رضي الله عنه في مؤخرة المجلس، فبدأ الحبيب صلى الله عليه وسلم يصف الجنة ونعيم الجنة وأشجار الجنة وأنهار الجنة وثمار الجنة وبيوت الجنة والحور العين، فهو يتقدم ثم قال: يا رسول الله، أرأيت إن مت ودخلت الجنة هل ترى عيناي ما تصف الآن؟ قال: أجل. فشهق شهقة فمات. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كفنوا أخاكم فإن روحه اشتاقت إلى الجنة. قرآن پاک کی تلاوت کی بھائی نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ جو سورہ بقرہ کے شروع کی چند آیتیں ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ نے یہ جو نازل کیا ہے یہ تقوی والوں کی ہدایت کے لیے، ھدی للمتقین۔ لیکن متقی کون لوگ ہیں؟ متقیوں کی پہلی صفت بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ کس پر ایمان لانے والے ہیں؟ غیب۔ غیب کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، ہم نے جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، صراط مستقیم کو دیکھا ہے، حشر کے میدان کو دیکھا ہے، اللہ کے نبی کو، ان کے صحابہ کو دیکھا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ غیب ہے۔ یہ غیب پہ جب ایمان آئے گا تو تقوی والوں میں شمار ہوگا۔ لیکن چونکہ ہم لوگ جس دنیا میں جی رہے ہیں، ہمارے سامنے دنیا کی چیزیں، بڑی بڑی عمارتیں، گاڑیاں، پیسہ، دولت، تو ہمارے دلوں میں جو یقین ہے وہ نظر آنے والی چیزوں کا ہے۔ غیب کا یقین ہے کیا؟ کیوں نہیں ہے غیب کا یقین؟ اس لیے کہ رات دن ہماری زبانوں پہ جو مذاکرہ ہے وہ دنیا کی چیزوں کا ہے۔ گاڑیوں کی بڑائی تو ان کی عظمت آ گئی، مکانوں کی بڑائی تو ان کی عظمت آ گئی، چیزوں کی بڑائی ان کی عظمت آئی۔ غیب کی عظمت آئی کیا؟ غیب کی عظمت کب آئے گی؟ روزانہ جب ہم ایسے مجلسوں کے اندر بیٹھ کر غیب کا مذاکرہ سنیں گے، اللہ کی بڑائی، اللہ کے نبی کے سنتوں کی بڑائی، محشر کے میدان، جنت، جہنم، غیب کے بارے میں جب سنتے رہیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر فکر پیدا ہوگی۔ اور بھائی نے واقعہ بیان کیا، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا تذکرہ فرمانے لگے، جنت ایسی، جنت ویسی، جنت کی حوریں ویسی، جنت کے باغات ایسے، جنت کی نہریں ایسی۔ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ ایسے مدہوش ہو گئے کہ گویا وہ جنت کے اندر داخل ہو گئے، جنت کی سیر کر کے آ گئے۔ اور انہوں نے اللہ کے نبی کے قریب آ کر کہا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابھی جیسا بتلایا ہے کیا جنت ویسے ہی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، جنت ویسے ہی ہے۔ تو ان کا اسی وقت میں انتقال ہو گیا۔ جنت کے شوق میں، جنت کے اشتیاق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ سے فرمایا: اپنے بھائی کو کفن دو، اس کو دفن کرو، اس لیے کہ جنت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ أعظم ما في الغيب هو الله. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مسجدا فوجد أعرابي متوجه للقبلة ويدعو فيقول: اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره
ولا بحر ما في قعره. اللهم يا من يعلم مثاقيل الجبال ويعلم مكاييل البحار ويعلم عدد قطر الأمطار ويعلم عدد ورق الأشجار ويعلم عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، فكان يمدح الله جل جلاله. فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام بدعائه، فوكل صحابي قال إذا انتهى هذا الرجل من دعائه فأتني به. ثم أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاه صرة من الذهب أعطاه، ثم سأله قال أتدري لما أعطيتك هذه الهدية؟ قال يا رسول الله لي رحم بيني وبينك، لأن كان متزوج من قبيلته الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرحم لها حقها، ولكن أعطيتك هذا لحسن ثنائك على الله، لحسن ثنائك على الله. فكيف إحنا كذلك الله عز وجل يريدنا أن نتفكر في آياته في مخلوقاته، ولا نتفكر في عظمته من خلال مخلوقاته. هذه السماوات العظيمة التي خلقها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تعد، ما من موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله، لا إله إلا الله. كم عظمة الله، كم قدرة الله جل جلاله. دیکھو بھائی نے جو ہے یہ بخاری شریف میں واقعہ ہے، واقعہ بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد کے اندر، ایک دیہاتی آدمی پھٹے پرانے حال میں قبلے کی طرف چہرہ کر کے دعا کر رہا ہے، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصف ولا یخشی الدوائر. یہ پوری لمبی چوڑی دعا ہے، بہت بڑی ہے. یہ وہ دیہاتی اس طریقے سے اللہ کی حمد اور ثنا اور اس کی تعریف بیان کر رہا ہے. اے اللہ تیری وہ ذات جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. اللہ کی تعریف. اللہ کیسے ہے؟ جو پہاڑوں کے وزن کو جانتے ہیں، بارش کے قطروں کو جانتے ہیں. دنیا میں آج تک کوئی مشین ایسی آئی کیا بارش کے قطرے گننے والی؟ بھائی اللہ وہ ہے جو درختوں کے پتوں کو جانتے ہیں، درختوں کے اوپر کتنے پتے ہیں، جو دنیا کے ہر اس حصے کو جانتے ہیں جہاں پہ سورج نکلتا ہے اور جہاں پہ رات ہوتی ہے، اندھیرا چھاتا ہے. وہ بہت لمبی چوڑی ہے. میں انشاءاللہ اس کو ایک آدھ مرتبہ خاص جمعہ کے اندر لوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، ایک صحابی کو فرمایا ان کو بلاؤ قریب میں. ان کو بلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر سونے کا اتنا بڑا جو ڈلہ ہوتا ہے وہ اٹھا کے اس اعرابی کو، اس دیہاتی کو دے دیا. کہا کہ تو نے میری طبیعت خوش کر دی. اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے آپ کی طبیعت خوش کر دی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں تو جانتا ہے یہ ہدیہ میں نے تجھے کیوں دیا؟ بولے ہاں میں نے آپ کے رشتہ داری میں فلانے قبیلے کے اندر نکاح کیا. بولے نہیں، یہ میں نے تجھے اس لیے دیا کہ تو نے اللہ کی جو حمد بیان کی، اللہ کی جو تعریف بیان کی، تو نے میرا دل خوش کر دیا. تو بھائی نے جو ابھی بتائے کہ دیکھو خدا کی قدرت اصل میں سمجھنے کی چیز ہے. کیسے آسمان بنایا، کیسے زمین بنائی، کیسے اللہ نے یہ پورے نظام کو بنایا. خدا کی قدرت میں اگر ہم غور و فکر کریں گے ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہوگی. علماء الفلك يقولون الأرض بالنسبة للسماء كحبة رمل بالنسبة للأرض. الأرض التي نعيش فيها بالنسبة للسماء والنجوم والكواكب كحبة رمل بالنسبة للأرض. هذه حبة الرمل مثل النملة إذا وضعت في كفة في اليد، وإذا وضعت في المسجد تكون في مكان أكبر، وإذا قارناها بالمحلة هذه والمنطقة أكبر، والحجم يصغر للنملة. وهكذا مقارنة بقارة الهند، مقارنة بآسيا، مقارنة بالكرة الأرضية. هذه مثل النملة، حبة الرمل هي كوكب الأرض.
كم الله جل جلاله خلق من كواكب مليارات خلق مثل هذه الأرض. الله جل جلاله يدبر شؤونها جل جلاله، وخلق كل المخلوقات بقدرته. مثل الأرض موجود نجوم مليارات وملايين المرات أكبر من الأرض، كل هذه مخلوقات الله. لذلك جاء بلال يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة لصلاة الفجر فرآه يبكي، قال ما بالك يا رسول الله؟ قال يا بلال لقد أنزلت علي الليل آيات أو البارحة ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. ثم قرأ قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. هذا الفكر فكر عظيم في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا. إذا تفكر المسلم بهذا سبحانك لا يقولها من اللسان ولكن تأتي من القلب. سبحانك ما خلقت هذا باطلا. هكذا يا أحبابنا الكرام، هذا خالقنا ومالكنا ورازقنا. ولذلك يقول الشاعر يقول ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. بھائی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور اللہ کی قدرت، یہ زمین جس پہ ہم لوگ رہتے ہیں اس کے اوپر آدھے فٹ کے واسطے مارا ماری چالو ہے. ایک آدھے کے گھر کی گاڑی دوسرے کے گھر کے سامنے ٹائر چلے گیا تو اس پہ سے مارا ماری لڑائی جھگڑے زمین کے واسطے میں. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ بھائی نے بتایا ابھی، یہ پوری زمین سوچو، یہاں 10x10 کا کمرہ مل گیا تو اس کے اوپر آدمی کی گردن نیچے نہیں ہوتی. لیکن یہ پوری زمین اللہ نے جو بنائی ہے، یہ پوری زمین کی مثال ایسی ہے جیسے اتنے بڑے آسمان کے اوپر ایک ریتی کا ٹکڑا پڑا ہوا، یعنی ایک جو کن ہوتا ہے نا، ایک دانہ ہوتا ہے، اس کے جیسی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یا جو زمین پہ ہم لوگ ہیں، کتنی بڑی زمین ہے یہ زمین کے اوپر اگر ایک چونٹی ہے، چھوٹی سی مونگی، بتاؤ مجھے اتنے بڑے زمین کے اوپر وہ مونگی کی کوئی حیثیت ہے؟ ایسے ہی یہ ہماری زمین ہے، اور خالی زمین نہیں ہے، یہ زمین سے ہزاروں کروڑوں گنا اللہ نے لاکھوں کروڑوں یہ پورے ستارے سیارے آسمان کے اندر بنائے ہوئے ہیں جو ہم لوگوں کو نظر آتے. کروڑوں ہے ایسے. کتنے ہیں بھائی؟ کروڑوں ہے، کروڑوں یہ ایسے اللہ نے اتنے بنائے ہوئے ہیں. کس کی قدرت سے بنایا؟ اپنی قدرت سے. اور پھر اللہ نے یہ زمین بنائی اور زمین کے اوپر انسان کو بھیجا. تو یہ خدا کی قدرت کا نظام. ہم نے اللہ کی قدرت میں غور کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ غور کرنا چاہیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد میں، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے رو رہے ہیں. حضرت بلال نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال رات میں قرآن کی ایک آیت میرے اوپر نازل ہوئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. یہ آیت نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا اور آگے فرمایا کہ اگر تم خدا کی قدرت کو سمجھنا چاہتے ہو اس میں غور کرو، وَيَتَفَكَّرُونَ، اور اس کے اندر کیا کرو؟ فکر کرو، فکر سوچو اور اللہ سے کہو ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ جتنا بھی اللہ نے بنایا ہے یہ بیکار نہیں بنایا. اور دل کے اندر سے، زبان سے نہیں، دل کی گہرائی سے نکلے سبحانک، اللہ کی قدرت کے بارے میں کہ بے شک تیری ذات وہ سب سے زیادہ پاک ہے. تو اس کے لیے خدا کی قدرت میں اگر ہم غور و فکر کریں گے تو غیب پر ایمان بھی آئے گا اور دل کا یقین بھی بڑھے گا. احباب الکرام، من اخوف الناس باللہ هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
لأنه دخل الجنة. يقول دخلت البارحة الجنة فرأيت قصرا فسألت لمن؟ فقيل لي لفتى من قريش، فظننت أنه أنا، فهممت أن أدخله، فقيل لي أنه لعمر رضي الله عنه، وإذا بجارية تتوضأ، فتذكرت غيرتك يا عمر فلم أدخل القصر. يقول للصحابة ولعمر، فيبكي عمر ويقول أو منك أغار يا رسول الله. ورأى النار ورأى الناس يعذبوا فيها، لذلك كان أخوف العباد هو صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللہ کے بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ خوف اور ڈرنے والے کوئی تھے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ اللہ کے نبی اللہ سے ڈرتے تھے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جن کو اللہ نے جنت بتا دیا تھا. صحابہ اکرام کے مجلس میں آئے اور فرمایا کہ کل یعنی گزشتہ کل میں نے جنت کو خواب میں دیکھا، جنت میں میں نے ایک بڑا محل دیکھا، اور وہ محل دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ میرا محل ہے، میں اس کی طرف بڑا اس میں داخل ہو جاؤں. تو فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ قریش کے ایک نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے. صحابہ کے درمیان میں اللہ کے نبی نے تعریف بیان کی، کہا کہ عمر میں نے رات میں جنت کے اندر تمہارا محل دیکھا. دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ سنے اپنی فضیلت، اپنی بڑائی اور اپنے محل کے بارے میں، تو دہاڑے مار مار کے رونے لگے. صحابہ ایسے تھے کہ ان کی فضیلت بیان ہوتی تھی، ان کی تعریف بیان ہوتی تھی، اللہ سے خوف کرتے تھے، ڈرتے تھے اور روتے تھے. اور ہمارے زمانے کا مسلمان اگر ایریے کے ایم ایل اے کے ساتھ چائے پی کے آیا تو 15 دن پورے محلے میں بولتے پھرتا ہو، ہاں میرا مقام تو ایسا ہے بولے. ذرا سی اس کی تعریف ہو گئی ایک آدھے جلسے میں، ایک آدھے پروگرام میں، گل پوشی، پیر ٹکتے نہیں اس کے زمین پہ. اور وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف، اللہ کے نبی جنت میں ان کا محل دیکھ کے آ رہے ہیں تو رو رہے ہیں، یعنی اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود. اس کے بعد جو بھائی نے حدیث بیان کی کہ صحابہ دیکھو کیسے تھے، دنیا میں ان کو جنت کی بشارتیں مل گئی، اس کے باوجود ان کا جو تقویٰ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آیت نازل کی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. اللہ نے اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے آگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اس کے باوجود رات میں پوری رات کھڑے رہ کر عبادت کرتے تھے تو پیروں کے اوپر سوجن آ گئی ہوئی تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے لیے تو قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو اللہ کے نبی کہتے تھے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اللہ کے نبی کی صفت تھی. أحبابنا الكرام، لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم هو أشفق الناس على الأمة، لذلك كان يقول أدوا عني عباد الله، بلغوا عني عباد الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. لأن هذا الدين سبب نجاة هذه الأمة. كم كان شفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اليوم يوم الجمعة كما ورد في الحديث الله يرد عليه روحه وتعرض عليه أعمال أمتي ومن ضمنهم صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم. تخيلوا الحبيب صلى الله عليه وسلم اليوم تعرض عليه أعمال أمته
ويرى الناس الذين يذهبون إلى نار جهنم من أمته، كيف يكون حاله؟ كيف إذا رأى جنازة يهودي وبكى وتأثر وقال نفس تفلتت مني إلى النار، فكيف عندما تعرض أعمال أمته؟ كم من الناس يموتون على غير الكلمة، كم من الناس يموتون وهم تاركين الصلاة من المسلمين، كم من الناس وهم في المعاصي والذنوب بسوء الخاتمة يموتون، نسمع في كثير من بلاد المسلمين. كيف المشاعر هذه لا تتحرك؟ كيف لو يوجد واحد من الصحابة في مثل زماننا هذا ولا يرتاح حتى كل الناس يدخلهم في دين الإسلام، لأن اكتسبوا هذه الحرقة والجهد للدين من الرسول صلى الله عليه وسلم. अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी लोगों को दीन की दावत दी। अब हमारा काम है ये सारी बातें हम अपने दूसरे भाइयों तक ले जाकर पहुंचाएं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि तुम में जो लोग ज़मीन वालों पे रहम करेंगे, अल्लाह आसमान वाला उनके ऊपर रहम करेगा। इरहमुकुम मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। तुम लोग ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। ज़मीन वालों पे रहम करना क्या है? उनको एक टाइम का खाना खिला देना, उनके लिए घर का इंतज़ाम करना, ये नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा। असल रहम ये है उनको जहन्नुम के आग से बचाना। असल रहम तो ये है, जैसे भाई ने कहा, हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, देखेंगे तो हमको पता चलेगा आज मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद वो मस्जिदों से दूर, दीन से दूर, और बहुत से मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जहाँ मुसलमान शराब में, नशे में, जुए में, यानी ऐसी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं हम सोच भी नहीं सकते। वो सब जहन्नुम के रास्ते पे जा रहे हैं। तो क़यामत के दिन हमारे से उसकी पूछ होंगी क्या? नहीं होंगी। और फिर भाई ने कहा अल्लाह के नबी की कुड़न देखो, कुड़न। आज हमारे ज़माने में हज़ारों लोग बेनमाजी, हमारे दिल में दर्द नहीं पैदा होता। और वहाँ अल्लाह के नबी का हाल ये था, एक यहूदी का जनाजा चले गया, अल्लाह के नबी दहाड़े मार मार के रोने लगे और फरमाया कि ये यहूदी का जनाजा जो गया है, ये यानी मेरी उम्मत का एक आदमी वो जहन्नुम में जा रहा है, जहन्नुम के रास्ते पे। तो अल्लाह के नबी को इतनी कुड़न, इतना दर्द था कि यहूदी का भी जनाजा गया तो आप उसके लिए भी रोने लगे। और आज हमारा मुसलमान भाई बेनमाजी है, हमको फ़िक्र नहीं है। तो वो फ़िक्र हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने ईमान वाले भाइयों की फ़िक्र करें। نحن ما نريد أن نطيل، فقط نذكر بعض الأحوال ثم إن شاء الله ينتهي، لأن الساعة يؤخر الناس غدا عندهم أعمال، وإلا كلام طويل. هذا سنة 98 98 ذهبنا إلى دولة من دول روسيا، هذا اسمها قرغيزيا أو قرغستان، أو إلى اسطنبول، ومن هنا 5 ساعات وصلنا العاصمة. كانوا المشايخ يقولون اجتهدوا على الناس المسلمين حتى يقولوا كلمة. أنا قلت سبحان الله، مسلم لا يعرف كلمة كيف؟ ما كنت أعرف، لأننا في السعودية بفضل الله كل الناس تعرف الكلمة وتعرف الدين والإسلام ويصلون. فذهبنا، وعندما نزلنا في البلد رأينا عجب العجاب، سبحان الله، مساجد مقفلة والناس لا يعرفون الكلمة. شباب في الشوارع هم يشربون الخمر، الشابات والشبان، وكبار السن هم يلعبون القمار من الصباح حتى المساء في المزارع، وكبار السن من يعني النساء يبيعن الخبز والفواكه والخضروات والعسل وهذه الأشياء يبيعونها. هذا حال تلك البلاد، لا تسمع فيها أذان، ظلمات الكفر موجود فيها بسبب 70 سنة كانوا تحت الحكم الروسي الشيوعي كمنوس. هؤلاء عاشوا في تلك البلاد. فعندما جئنا إلى المسجد وجدنا مسجد مغلق. قالوا نذهب إلى الإمام، ذهبنا إلى الإمام وسلمنا عليه، قال لا أحد يصلي في المسجد
قلنا أنت تأتي إن شاء الله ونفتح المسجد. فتحنا المسجد وأذنا وقلنا للإمام أنت تأتي معنا في الكشف في الجولة، وهو خرج معنا. وفي الناس في الشوارع ونسلم وهم يقولون مسلمان، وعندما يرون الإمام هم يحترمون الإمام ويجلسون، ونحن نقول تأتون إلى المسجد، هم يقولون لا نستطيع أن نأتي. نحن نقول لماذا؟ هم يقولون لأننا نجسين. قلت سبحان الله، كيف مسلم لا ينجس؟ قالوا لأننا شربنا الخمر. قلنا هذا قلوبكم في لا إله إلا الله، أنتم تأتون إن شاء الله معنا. هم يأتون وإلى المواضع، وبعضهم يغتسل وبعضهم يتوضأ ويدخلون المسجد ولا يعرفون الصلاة، وتقام صلاة المغرب ونقول افعلوا مثلنا. وإذا نحن نسجد هم ينظرون هكذا، نحن نأكل الأرض أم نلحس الأرض أم ماذا نفعل؟ وإذا انتهت الصلاة ويتكلم دقيقتين في البيان ونضع الدسترخوان في الخلف، ثم نقول تفضلوا، نأتي بالخبز والفواكه ونقول هذا تمر من المدينة، ويرون صورة القبة لمسجد النبي فيبكون، ونقول هذا الزمزم من مكة، الزمزم من مكة المكرمة، ونريهم صورة مكة فيبكون، الكعبة، فيأكلون ويشربون. ثم نتكلم نقول ما رأيكم تجلسوا معنا بالمسجد 3 أيام؟ هم لا يعرفون دعوة ولا تبليغ، يقولوا طيب، ويجلسوا معنا 3 أيام ونبدأ نعلم الكلمة ونعلم الطهارة والوضوء ونعلم الصلاة. هكذا 3 أيام هم يصلون معنا قيام الليل ويبكون، لا يستطيعون أن يرفعون رؤوسهم من البكاء. كان لا يصلي أحد المسجد، أصبح 3 صفوف مع الإمام. ونحن بعد 3 أيام قلنا نحن نشكلكم لمدينة أخرى، قالوا نحن مستعدين حتى تأتون ونكمل معكم كيف تتعلمون الدعوة حتى ترجعوا إلى قريتكم وتقوموا بهذا العمل. قالوا نحن هم كانوا 7، قالوا مستعدين، ولكن لا يوجد سيارة تأخذهم. تفكرنا، قالوا هذا 40 كيلو، نحن نمشي بالأقدام قريب. قلنا سبحان الله، قالوا نعم، نحن أعطينا بعض الطعام والخبز وهم أخذوا ومشوا، وهم خرجوا من المسجد والمطر ينزل إلى السماء. الله، والإمام يبكي يقول أين تذهبون؟ قلنا كما أن القرية هذه الآن أحييت، إن شاء الله كذلك الأخرى كذلك نذهب إليها. هكذا الآن هذه الجمهورية يأتي منها للحج 4000 إلى 5000 شخص، وحفاظ القرآن بالمئات بل بالآلاف. قبل أن آتي إلى الهند كنت هناك حضرت يعني في مدرسة تحفيظ التخريج 1000 شخص وتخرج يحفظون القرآن. كيف؟ أنا أقرأ الآية والطالب يقول الآية في سورة كذا، ورقم الآية كذا، ورقم السورة كذا، وأول الصفحة الآية كذا ويقرأها، وآخر الصفحة الآية كذا ويقرأها. هكذا تخرجوا أمامي رأيته، قلت لا إله إلا الله، سبحان الله، كيف هذا الجهد المبارك، جهد الرسول صلى الله عليه وسلم ينبت الإيمان ويحيي الأمة مرة أخرى. فهذه أحوال لدولة واحدة، العالم كله ينتظرنا يا إخوان. لذلك نحن جئناكم من بلاد بعيدة، كم قطعنا مسافات، ولذلك نطلب منكم أن تخرجوا في سبيل الله لتكميل الإيمان في أنفسنا، وكذلك نكون مبلغين كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله جميعا نجمع كلنا نستعين إن شاء الله. بارك الله فيكم. إن شاء الله। भाई ने इतनी दर्द भरी कारगुजारी सुनाई, मैं आपको मुख्तसर में बताता हूँ। देखो 1998 में ये लोग जमात लेकर गए रूस, किर्गिज़िस्तान, वो पूरा इलाका 70 साल तक रूस की मातहती में था। वहाँ पर पहुँचे,
مسجدوں کو تالے لگے ہوئے، ملک پورے مسلمانوں کے مسجدوں کو تالے لگے ہوئے، روڈ سے راستے سے جا رہے ہیں تو سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں شراب کے نشے میں، شراب ایک دم عام وہاں پر، اور بوڑھے جو ہے بڑی عمر والے وہ صبح سے شام تک کھیتوں میں باہر جوئے کے اندر مصروف مشغول، جہاں جا رہے ایک بھی مسلمان ایسا نہیں جس کو کلمہ پتہ نہ ہو، اس لیے کہ 70 سال کی محنت کا یہ نتیجہ تھا کہ مسلمان، ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی اولاد ہیں۔ پھر ان لوگوں نے وہاں پہ جا کے محنت کی، امام صاحب سے کہا چلو لوگوں کے پاس ہم کو لے کر ملاقات کریں گے۔ اب ملاقات کے لیے نکلے، جو لوگوں کے پاس جاتے، ارے بھائی مسجد میں چلو جماعت آئی ہوئی ہے، بولے نہیں ہم مسجد میں نہیں آ سکتے، کیوں؟ نہیں ہم نے ابھی شراب پی ہوئی ہے، پورے شراب کے نشے میں دھوت ہے۔ جس کے پاس جاتے وہ شراب کے نشے میں، جس کے پاس جاتے وہ شراب کے نشے میں۔ پھر انہوں نے محنت کی، لوگوں کو مسجد کے اندر لے کر آئے، اور لانے کے بعد ان لوگوں کو بیان کی مجلسوں کے اندر بٹھانے لگے، سمجھانے لگے، سکھانے لگے، اور اس کے بعد دسترخوان بچھا کر کھانے کے لیے ان لوگوں کو کہا آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ کھاؤ۔ ان کو پانی پلائے زمزم کا، دیکھو یہ زمزم کا پانی ہے، مکے سے ہم نے لے کر آئے۔ مدینہ منورہ کی کھجور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا جو گنبد ہے اس کی تصویر دکھا کر دیکھو یہ مدینے کی کھجور ہے۔ وہ دیکھ کے وہ لوگ رونے لگے، اور پھر ان کے ساتھ انہوں نے کھائے، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد یہ 4-5 دن وہاں پر تھے، جماعت لوگ ان کے ساتھ میں رہے، جماعت کے ساتھ میں، اور ماشاء اللہ اس کا اثر یہ ہوا اللہ نے ان کے دلوں کو نرم کیا، اور وہ لوگ مسلمانوں کا ملک ہے، کلمہ تک ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ان لوگوں نے وہاں محنت کر کے ان کو کلمہ سکھایا، ان کو نماز سکھائی، وضو وغیرہ بتلایا۔ اور جب یہ دوسرے شہر کی طرف جانے لگے تو انہوں نے ان سے یہ کہا اب تم لوگ تمہاری 3 دن کی جماعتیں لے کر بازو کے بستیوں میں جاؤ، ہم تمہارے لیے گاڑی کا انتظام کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارے لیے گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں سے بہت قریب ہے، بولے صرف 40 کلومیٹر ہے، ہم لوگ پیدل چلتے چلے جائیں گے۔ یعنی وہاں کے لوگوں کو اتنا پیدل چلنے کی عادت۔ انہوں نے پوری تیاری کی، اب مسجد سے باہر نکلے تو بارش برسنے لگی۔ امام صاحب نے کہا اے اللہ یہ تیرا کیسا امتحان ہے، جماعت تیار ہو گئی اور پھر بارش برس رہی ہے، لیکن ہمت نہیں ہارے، دوسری بستی میں وہ لوگ جماعت لے کر گئے۔ تو یہ دعوت کی محنت آج انہوں نے 1998 یعنی آج سے 20 سال پہلے جو اس ملک میں محنت کی، وہ پورے ملک میں بار بار جاتے رہے، اور آج کی کنڈیشن یہ ہے اسی ملک کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ان کی محنتوں سے سینکڑوں مدرسے قائم ہو چکے ہیں، ہزاروں بچے حافظ قرآن اور عالم دین بن رہے ہیں، ہزاروں ایسے ہیں۔ یہ ابھی بتائے انہوں نے کارگزاری کہ پچھلے سال 5000 لوگ وہاں کے حج کے لیے جو ہے مکہ مکرمہ پہنچے تھے، اور ماشاء اللہ ابھی پچھلے سال یہ وہاں سے جا کر آئے تو بچے ایسے جید حافظ قرآن بن رہے ہیں، آپ قرآن کی ایک آیت پڑھو، وہاں کا بچہ آپ کو وہ سورت کا نمبر، پارے کا نمبر اور آیت کا نمبر بتا دے گا۔ آج وہ پورے ملک کے حالات بدل گئے، کس کی برکت سے بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، یہ دعوت و تبلیغ کے مبارک کام کی محنت کی برکت سے۔ تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں ہمارے ملک کا، ہمارے بستیوں کا، ہمارے علاقوں کا نقشہ بدلے تو ہم کو اس راستے میں نکلنا پڑے گا۔ اس لیے بشاشت کے ساتھ میں بتاؤ کون کون اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے؟ فمن مستعد انشاءاللہ، كلنا نستعد انشاءاللہ لخدمت الدین یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم۔ بیرون کے لیے ابھی اپنے ساتھیوں نے نام لکھائے تھے، دوبارہ لکھاؤ نام۔ مظہر بھائی ہمارے انشاءاللہ۔ کتنے خرچ کی جماعت تھی؟ 80,000 کی انشاءاللہ۔ ہمارے مظہر بھائی کا نام، بیرون کے لیے جو ساتھیوں نے نام لکھاؤ ایک مرتبہ، اور بولو۔ محبوب بھائی بھی تھے؟ محبوب بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور انصار بھائی نہیں دکھ رہے؟ ان کا بھی نام ہے نا؟ انصار بھائی لکھو۔
सोहेल भाई लिखो। अब्दुल समी भाई। माशाअल्लाह, अल्लाह बे इंतहा कबूल फरमाए हमारे मस्जिद के साथियों को भी भाई। और लिखा है जिनके 4 माह लगे, ये बैरून के लिए लिखा है 5 माह के लिए। अब्दुल अजीम भाई। अब्दुल अजीम भाई माशाअल्लाह, अल्लाह बे इंतहा कबूल फरमाए। मकसूद भाई उमर मस्जिद 21 नंबर, अल्लाह बे इंतहा कबूल फरमाए। आमीन आमीन। और बोलो भाई साथी। لابد يكرموا ضيوف الرحمن. نحن جئنا من مكة المكرمة. هذا الرجال الحمد لله يريدون إن شاء الله للبيرون. ما شاء الله. الحمد لله في الخارج. نعم للخارج. جماعة. نعم نعم. نعم. ولكن آخرين كذلك إن شاء الله. باقی جو بچے ہوئے ہیں وہ بتاؤ اور اپنے یہاں کے لیے بتاتے جاؤ ساتھی. 4 ماہ کے لیے بتائیں. 4 ماہ کے لیے. سلمان بھائی. سلمان بھائی لکھو ماشاءاللہ، اللہ بے انتہا قبول فرمائے. عمر بھائی. عمر بھائی اللہ بے انتہا قبول فرمائے. دسمبر سے. تمہارا کب سے؟ دسمبر سے. اسحاق چاچا. حاجی صاحب، حاجی اسحاق صاحب انعامدار لکھو اللہ بے انتہا قبول فرمائے. 4 ماہ کب سے؟ نومبر سے. دسمبر سے. بھئی یہاں پہ ارادہ کرنا ہے، جب سہولت ملے اس وقت کی جماعت بنے گی، اس کے ساتھ جانا ہے اپنی سہولت کے اعتبار سے. 4 ماہ اس وقت یہ چلے کا عنوان ہے. 4 ستمبر سے چلے کی جماعتیں جا رہی ہیں، اس کے لیے بھی بتائیں. بتائے بھائی 4 سپٹمبر سے چلے کے لیے بتائے ساتھی. بولے کیا نام؟ عبد الغفور بھائی. ماشاءاللہ اللہ بے انتہا قبول فرمائے. ستار بھائی کچھ بول رہے نہیں، سیزن رہتا کیا سپٹمبر میں؟ ایسا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے. عبدالستار بھائی باغبان کا نام لکھو. بولو بھائی بولو. بسم الله. نكمل الجماعة. ریاض بھائی. ماشاءاللہ اللہ بے انتہا قبول فرمائے. مکمل جماعت. لو 40 days. ما شاء الله. بولو بھائی بولو. رفیق بھائی. اللہ بے انتہا قبول فرمائے. بولو بھائی اور بولو. ماشاءاللہ چاچا کا نام لکھو. منظور بھائی. منظور بھائی اللہ بے انتہا قبول فرمائے. اور بولو بھائی اور بولو. بدر الدین بھائی. ماشاءاللہ اللہ بے انتہا قبول فرمائے. اور بولو بھائی. ماشاءاللہ عقیل کا نام لکھو. عقیل بھائی. اور بولو بھائی اور بولو. ایک مکمل جماعت ہو جائے. جماعت آئی ہے، جماعت کا نقد فائدہ ہونا چاہیے نا. الحمدللہ فائدہ ہوا الحمدللہ. بیرون کے لیے بھی ساتھیوں نے ارادے کیے، 4 ماہ کے لیے بھی کیے ماشاءاللہ. 4 سپٹمبر سے بھی اور محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ 4 سپٹمبر سے اور 1-2 جماعتیں نکل سکتی ہیں. 3 دن کی 3 دن کے لیے. 3 دن کے لیے بتائیں. سستا سودا ہے. صغیر بھائی. ماشاءاللہ. ما شاء الله. صغير ولكنه كبير. شریف بھائی کل سے رہیں گے انشاءاللہ. ما شاء الله. اور بولو بھائی. بولتے جائے بھائی ساتھی. سینچے سے دکان جماعت تو نکلنی کل سے. ہاں کل سے نکلیں گے. جماعت ہے. جی جی جماعت ہے، مکمل جماعت ہے. کل سے مکمل عامر معمور کے ساتھ ہے. جی نام جی ایک ہی ہے اور ساتھ اس میں نہیں دکھ رہے ساتھ. ایک جماعت ہے. جماعت مستورات کی بھی ایک ہو جائے. ہاں بھائی مستورات کے لیے بتائیں. 3 دن کے لیے مستورات کے لیے. ما شاء الله. لکھو عبدالستار بھائی اللہ بے انتہا قبول فرمائے. تاریخ طے کریں گے مشورے سے. ابھی نام لکھا دے، ارادہ کریں انشاءاللہ. بولو نور بھائی. ما شاء الله. ماشاءاللہ اللہ بے انتہا قبول ما فرمائے. شاء الله. اور بولو بھائی. ما شاء الله. نكمل جماعة. ما شاء الله. کیا نام؟ پٹیل صاحب. کتنا نمبر؟ 27 23.
چاند بھائی ماشاء اللہ. چاند بھائی غوث بھائی بولے کیا؟ فضل بھائی ماشاء صادق ٹیلر ماشاء اللہ. اور بولو بھائی. یہ ترتیب بنے گی انشاءاللہ. ان کی تاریخ طے کریں گے مشورے سے ضرور سہولت کے انشاءاللہ. اعتبار سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی. ساتھی جو ہے اپنے مقام پر بھی مسجد وار جماعت میں بیٹھنے کی ذرا فکر کرے, کوشش کرے. دیکھو مسجد وار جماعت کیسے مضبوط ہوں گی؟ ہمارے مقامی جو ساتھی ہے وہ روزانہ پابندی کے ساتھ میں مسجد وار جماعت میں پورے اہتمام کے ساتھ میں بیٹھیں گے. تو اس کے لیے ساتھی فکر کرے اپنے مسجد کی مسجد وار جماعت کو کیا بنانے کا؟ مضبوط بنانے کا. بیٹھیں گے سبھی ساتھی انشاءاللہ. اور جمعے کے دن اپنے مسجد کا ہفتے واری اجتماع رہتا ہے. کتنے بھی بڑے سے بڑے تقاضے اور کام رہے اس کو پہلے سے کرا کے اپنے مسجد میں پورا وقت فارغ کر کے مغرب کی نماز میں پہنچنے کا. مغرب سے عشاء تک گشت اور عشاء کے بعد بیان کی مجلس میں, یعنی خالی بیان کے مجلس میں نہیں پہنچنے کا, مغرب میں ہی ہم نے یہاں پہ پہنچ جانا چاہیے. کریں گے فکر؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. هذا في ميزان حسناتكم شيء. الحمد للہ الحمد للہ. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. آمین آمین آمین. ما شاء الله. شيخ أين تعلمتم ما شاء الله؟ أنا تعلمت هنا في البونة واحد مدرسة بيت العلوم. أنا خلصت الدراسة هناك والحمد لله تحفظت القرآن في الججرات واحد مدرسة جامعة حسينية راندير. نعم الحمد لله تحفظت القرآن هناك وخلصت الدراسة هنا. في الججرات قوي ما شاء الله مدارس. نعم الحمد لله في الججرات أحمد قوي عباد مدارس. العام الماضي ما شاء رأيت الله. علماء مثلك هكذا ما شاء الله في صلاة الجمعة درس وفي نعم. التفسير وفي هذا ما شاء الله تبارك. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. ابھی پھر کیا مشغلہ ہے؟ میں امامت کرتا ہوں.